جب اب دیکھیے علم غیب امام حسین کا، جب کربلا پہنچے تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ اپنے کجاوے کھول دو، اپنا رخت سفر یہیں رکھ دو، یہیں تم قیام کرو گے، میرے قافلے کے لوگ یہیں شہید ہوں گے، میری شہادت کا مقام آ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ نام بتایا تو حضرت امام علی مقام نے کہا ارض کرب و بلا، یہ جگہ، یہ زمین جو ہے یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، غم کی جگہ ہے، مشکلات کی جگہ ہے۔ یہ کربلا اس مقام کا نام نہیں تھا، امام حسین نے اس کا نام رکھا، کرب و بلا، مصیبت، تکلیف اور غم اور آزمائش۔ کربلا میں مقیم ہوئے، 2 محرم کی صبح آ گئی تھی، 2 محرم سے 7 محرم تک پانی وغیرہ جو تھا 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 7، 8، 9، جب 9ویں شب آئی، 9ویں رات آئی، حضرت امام علی مقام نے کہا کہ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے گئے، اور امام علی مقام نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں سن لو کہ شہادت میرے مقدر میں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں ان کو شہید ہونا ہے، ہم کو عنقریب اس دیار میں، اس اجنبی مقام میں شہید کر دیا جائے گا، لہٰذا جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ میں نے چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ جانے والوں کو شرمندگی نہ ہو، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا، تاریکی کر دی، تم جاؤ تو میں نہیں دیکھوں گا، تم کو میں موقع دیتا ہوں۔ یزید کو دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو دشمنی تو مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے، آپ لوگ میری محبت میں یہاں آئے ہیں، میرا مقدر حکومت نہیں ہے، میرا مقدر شہادت ہے، آپ جا سکتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ جائیں گے تو میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گا، یہ محبت جو اب میرے ساتھ میرے پاس ہے، آپ کی میرے دل میں ہے، وہی محبت باقی رہے گی، میں خود اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت ظہیر بن خین کھڑے ہو گئے، کہا امام ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے، آپ مطاع ہیں، آپ قابل اتباع ہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ افسوس ہے اس زندگی پر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کو اس مقام پر بے یار و مددگار ذبح کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت ظہیر بن خین کی تاریخ میں آیا کہ 80 پر 8 یا 90 سال کی عمر ہے، یہ کھڑے رہ گئے، کہہ رہے ہیں امام علی مقام سے کہ ہم یہ بات نہیں سنیں گے، آپ مطاع ہیں اطاعت، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ویسے بھی ہمیں مرنا ہے، ویسے بھی ہمیں جان آفرین کے سپرد کرنی ہے، کیا اچھا لمحہ ہے، کیا اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے ہماری جان چلی جائے۔ حبیب ابن مظاہر یہ صحابی ہے، کھڑے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں کہ چل نہیں سکتے، تلوار کو انہوں نے ایک عصا بنا لیا، عصا بھی نہیں ہے، تو تلوار کی ٹیک کھڑے ہو گئے، تلوار کی ٹیک لے کے کہا کہ یا امام علی مقام، نہیں ہو سکتا کہ یہ بوڑھا، یہ سفید ریش حبیب زندہ رہے اور آپ کی شہادت ہو جائے، ہم آپ کی شہادت کے بعد بھی شہادت کا جام نہیں پئیں گے، ہم پہلے شہید ہوں گے اور آپ جو ہے اس کے بعد شہید ہوں گے۔ یہ سفید ریش سے یہ توقع نہ کیجیے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، میں آیا ہی ہوں آپ کے ساتھ اس لیے کہ مجھے خبر ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اسی انجام کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ ویسے بھی میں چراغ سحر ہوں، آج نہ کل مجھے موت آنی ہے، بہت عمر ہو گئی میری، میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام علی مقام کے آنسو نکل گئے، کہا کہ ابھی بھی اس بوڑھے پن میں یہ ہے وفادار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امام حسین کے دشمن جو تھے وہ صحرا کی ریت کی طرح بے شمار تھے، دوستانے او بیزداں ہمدد، امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ کتنے تھے؟ یزداں، تو 72 ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو امام علی مقام نے انہیں دعائیں دی۔ پھر 10ویں رات آ گئی شہادت کی، اور امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے کہ مجدہ ہو، خوشخبری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرما رہے ہیں کہ حسین تھوڑی ہی تو دیر کی بات ہے، کل رات نہیں آئے گی تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ پہلے تو امام حسین کے رفقا جو ساتھی تھے وہ شہید ہونے لگے، اس کے بعد امام علی مقام کے بھتیجوں کی باری آئی، امام حسین کے بھانجے حضرت قاسم، پھر بہت سو کی شہادت ہوئی، ابھی خاندان نبوت کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور امام علی مقام کا صبح سے یہی کام ہے کہ جو بھی شہید ہوتا میدان میں جا کر دشمنوں کی سب تک پہنچ کے ان سے لڑتا ہوا، ایک ایک نے سینکڑوں لوگوں کو تحت کیا ہے،
پھر شہید ہوا ہے. اور آپ کا کام یہ تھا کہ مقتل میں، میدان جنگ میں جو شہید ہوتا اس کا جسم جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں پہ لیتے، خیموں کے آگے رکھ دیتے اہل بیت کے. پھر ایک مقام آیا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کا وقت آیا. علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے فرزند، وہ شہید ہوئے. اور امام حسین نے ان کا جب ان کی لاش جب اٹھائی تو تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کے سر کے اور ریشے مبارک کے، داڑھی مبارک کے سب بال سیاہ تھے، کالے تھے. علی اکبر کی لاش جب اٹھائی ہے، عمر کیا ہے؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. کم عمری نہیں ہے. 50 پر 6 سال گزر گئے ہجری کیلنڈر سے، اور 5 ماہ 5 دن گزر گئے امام علی مقام کے. لیکن پورے بال آپ کے کالے. لیکن جب آپ نے یہ لاش اٹھائی جوان بیٹے کی، ایک لاش میدان سے خیمے تک پہنچے تو آپ کے سر کے اور داڑھی کے اندر ایک بال بھی کالا نہیں. سب سے پہلے ضبط اور صبر کا نتیجہ. پھر حضرت علی اصغر کا واقعہ آپ نے سنا. حرملہ نامی ایک بدبخت تھا، کمینہ، اس نے تیر چلایا. حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے فرزند ہیں، اس تیر کا وہ پھل اندر داخل ہو گیا. امام حسین نے اپنے بیٹے کے 6 مہینے کے بیٹے کے حلق سے پھل نکالا ہے. کس جگر سے نکالا ہوگا؟ بچہ جھرجھری لیتا ہے، تھوڑی دیر حرکت کرتا ہے، پھر اللہ کو اپنی جان سپرد کر دیتا ہے. آخرکار کوئی باقی نہیں ہے مردوں میں. ایک امام زین العابدین جن سے یہ سادات کرام کی نسل چلی ہے، حسینی سادات. امام زین العابدین عابد بیمار، وہ بھی بیمار ہیں، اور ایسے بیمار ہیں کہ کوئی آپ کے قریب بیٹھتا ہے، بخار اس شدت کا ہے کہ کوئی آپ کے قریب پہنچتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے جس کی گرمی سے میں جل رہا ہوں. اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے امام زین العابدین. اس لیے وہ میدان جنگ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے. یہ خدا کی حکمت تھی کہ آپ کو زندہ رکھا. جمعہ کا دن، کربلا کا میدان ریگزار، سورج آگ برسا رہا ہے، سب شہید ہو گئے. حضرت امام علی مقام کے سوتیلے بھائی عباس علمدار وہ بھی شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے اس وقت سے پہلے، شہادت سے پہلے کبھی امام حسین کو انہوں نے بھائی نہیں پکارا، ہمیشہ امام پکارتے تھے. جب شہید ہوئے اور جسم ان کے گھوڑے سے ان کے زمین پر آ رہا تو انہوں نے پکارا یا خواہ ادرکنی. 3 مرتبہ پکارا، یا خواہ، اے میرے بھائی، ادرکنی، مجھے بچائیے. امام حسین تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں اور ان کی لاش اپنی گود میں لیتے ہیں. امام حسین کی گود میں آتے ہی شہادت کا جام پی لیا. حضرت عباس علمدار، امام حسین کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر حسینی قافلے کے کمانڈر ان چیف کون ہے؟ عباس علمدار. اور یزیدی قافلے کا عمرو بن سعد مردود. امام حسین نے گود میں لے کے حضرت عباس علمدار کو کہا کہ انکسری ظہری الآن، انکسر ظہری الآن، اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کے جانے کے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی. سب تہہ ہو گئے، امام علی مقام پہنچے. ایسا لگتا تھا کہ آپ 22,000 کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن 3 دن کے پیاسے ایک گھونٹ پانی مل جاتا. اچھا، یہ ایک مقام یہ آیا ہے، اسے سمجھنا ہے. یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے. حضرت امام علی مقام بھی، آپ کے ازواج بھی، آپ کے ساتھ جو بھی تھے، یہ سب 3 دن کے پیاسے. علی اصغر بھی 3 دن کے پیاسے. تو 3 دن کے پیاسے تھے تو کیا تھے؟ نہ پانی تھا وہاں، نہ کھانا تھا وہاں. تو کیا یہ صرف بھوکے پیاسے ہی تھے؟ یہ بات بہت غور سے سنے ہوں، یہ بات کوئی نہیں بیان کرتے. تو یہ روزے کی حالت میں تھے، روزے داروں کو ذبح کیا ہے. حکیم الامت احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، وہ حالت روزہ میں شہید ہوئے ہیں کربلا والے. صرف بھوکے پیاسے نہیں، بھوک پیاس کو عبادت بناتے ہیں. جب دیکھا یزیدی لشکر نے کہ تلوار سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اس طرح مت کرو، یہ شیر سب کو کاٹ دے گا. یہ سب مل کے تیروں کی بارش کرو اس کے اوپر، ایک سے ایک جو ہے کاٹتا چلا جائے گا، اسے کاٹنے مت دو، سر قلم کرنے مت دو. ایک ہے، تم سب تیر چلاؤ اس کے اوپر. جب تیر برسے اور اتنی حد تک برسے
کہ امام عالی مقام کے جسم اقدس پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر کے نشان نہ ہو۔ تلواریں چلیں، تلواروں کے گھاؤ آپ سہتے گئے، مارتے گئے، تلوار تباہ کرتے گئے، لیکن جب تیروں کی برسات ہوئی، ایک نہتے ہیں امام حسین ہے، بس ایک ہیں، اکیلے ہیں، ساتھی کوئی نہیں، اور ہر طرف سے تیر برس گئے۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ امام عالی مقام نے سرخ لباس پہن لیا ہے۔ اسی مقام کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شہید بلا شاہ گلگوں خبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ پھول کا لباس کیا ہوتا ہے؟ گلاب کا لباس کیا ہوتا ہے؟ گلاب کا رنگ، یہ نبی کا گلاب۔ آپ امام عالی مقام کی شہادت کا لمحہ آیا، تیروں کی بارش ہوتی رہی، عصر عاشور قریب ہو گیا، جمعہ کا دن ہے، اور مساجد میں منابر پر ممبروں پر رسول اللہ کا، امام حسین کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، اور اذانوں میں پشت فرس سے، گھوڑے کی پیٹھ سے امام عالی مقام زمین پر آ رہے ہیں، اور دیکھا عصر کا وقت قریب ہے، ظہر کی نماز نہ جائے، تو آپ نے نماز کی نیت فرمائی، ریگ صحرا سے تیمم کیا اور نماز، کہ تم میرا قتل چاہتے ہو کرو لیکن مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اب بھی نماز، کربلا کی تلقین ہے نماز، کربلا کا پیغام ہے، میسیج ہے نماز، اور ہمیں کیا ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، فلاں ہیں، چناں ہیں، نماز نہ دارد، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ سرکار کی وصیت کیا ہے حیات ظاہری کے آخری لمحوں میں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو اور اپنی باندیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہ نماز پڑھ لینے تو پھر تم اپنا کام کرو۔ سجدے میں گئے، نماز ختم کرنے کی بھی مہلت نہیں دی، اشقیاء نے، بدبختوں نے سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ سر تن سے جدا کرنے کے بعد امام عالی مقام سے ایک قول منسوب کرتے ہیں کہ جب شہید ہو رہے تھے تو آپ نے کہا اللہم اوفیت بعہدک، اوفی بعہدک، اوفی بعہدک، اے اللہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر۔ علماء اہل سنت یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا یہ پورا کر کا مطلب یہ کہ امت میرے نبی کی، یہ تو نے وعدہ کیا تھا، میرا تجھ سے وعدہ تھا میں شہید ہو جاؤں گا، تو نے میں تیرا مجھ سے وعدہ، میں نے تجھ سے وعدہ لیا، کیا اللہ سے وعدہ لیتے؟ کیا پیرانے پیر وعدے لیتے تو امام حسین کیوں نہیں لیتے؟ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے، اپنی ان کی کشف کی وجہ سے صوفیہ نے، کہ یہ تھی کہ امت مصطفیٰ کو بخشنے کا وعدہ تیرا مجھ سے ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، تیرا کام باقی ہے۔